السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ گجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم میں انہیں تاحال جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، لہٰذا جمعہ کے روز 16 اکتوبر کو جلسہ گجرانوالہ جی ٹی روڈ پر ہوگا۔ دوسری جانب سے حکومت کی جانب سے اگر دیکھا جائے، جو مقامی انتظامیہ ہے، ضلع انتظامیہ ہے، اس کی طرف سے ریڈز کا سلسلہ بھی جاری ہے، پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے، مقدمے بھی دیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت جو اس وقت مصروف ہے، مہنگائی کی حالیہ لہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی اس سلسلے میں نشست ہوئی ہے، جو وزراء ہیں انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے، اور حکومت پرعزم ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ جو مہنگائی کی حالیہ لہر ہے اس پہ قابو پا لیا جائے گا، اور جو مافیاز اس میں ملوث ہیں بقول حکومت کے، ان کو بھی کنٹرول کر لیا جائے گا۔ نظامی صاحب، اس وقت جو پاکستان کی منظر کشی ہے وہ پاکستان کی سیاسی نقشہ ایسا ہے کہ چکی کے دو پارٹ ہیں، ایک جانب حکومت، دوسری جانب اپوزیشن، اور بیچ میں عوام بما غربت پس رہے ہیں۔ یہ سارے جو اجزاء ہیں یہ سپورٹ کس کو کر رہے ہیں، حکومت کو یا اپوزیشن کو؟ اس کے علاوہ پاکستان بھی پس رہا ہے جی اس ماجرائی میں، جی، اور حکومت کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ کوئی اتنی قابل ستائش نہیں ہے۔ جی، سب قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جی، شارٹیجز بھی ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ مافیاز فلانا مافیا، لیکن عملی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک بھی ایسا آدمی جس کو مافیا آپ کہہ سکیں جی، وہ اتنے گردان کے باوجود پکڑا نہیں گیا۔ تو اب تو حکومت کی خلاف تحریک جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے، وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے اس پہ بہت سب کچھ ڈپینڈ کرے گا، لیکن لگتا ہے کہ خان صاحب نے بہت دیر کر دی معاملات کو سنبھالنے میں۔ نظامی صاحب، ایک بات جو ہم کیا کرتے تھے کہ کتابوں میں لکھی معیشت، پریس کانفرنس میں گردانی گئی معیشت زمینی حقائق سے خاصی مختلف ہوتی ہے۔ اب یہ جو تفاوت تھی، جو فرق تھا، جو گیپ تھا، یہ مزید بڑھ گیا ہے، اور وہ جو آپ کہا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں عوام خود ہی نکل آئیں، یہ اب اس موڈ میں تو نہیں جا رہا پاکستان۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ عوام نکلنے کا موڈ میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہے اس میں قوی امکان ہے، زیادہ امکان ہے پچھلے 2.5 سال میں، تقریباً 2.5 سال میں کہ ایک حکومت کے مقابلے میں، کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہیں۔ نظامی صاحب، پچھلے 2.5 سال کا اگر ہم احاطہ کریں، عام لوگوں کا جینا دوبھر کیسے ہو گیا؟ ری انجینئرنگ معیشت کی کرنے کا نعرہ لگایا تھا خان صاحب نے، اس کے لیے انہوں نے کی بھی، ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کو بھی جاری رکھا، ریفارمز کی بات بھی کرتے تھے، وہ سب بھی چلتا رہا، IMF کا پیکج بھی آ گیا، لیکن عوام کا جو طرز زندگی ہے یا ان کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہی ہوتی گئی، اس کا معیار گرتا ہی گیا۔ یہ کیوں ہوا جب ایک جانب بہتری ہو رہی تھی؟ قوت خرید کی بات کر رہے ہیں جی، اس پہ میں کیا کہوں اور آپ کیا کہیں؟ جی، جو قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جی، وہ خود ہی بول رہی ہیں کہ لوگوں کے لیے مشکلات میں کمی نہیں، اضافہ ہوا اس نئے پاکستان میں۔ جی، یہی تو سوال ہے نا نظامی صاحب۔ دیکھیں عام لوگ، اب دیکھیں جو امپلائرز ہیں، گورنمنٹ امپلائیز، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، لیڈی ہیلتھ ورکرز وہ علیحدہ سے احتجاج کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ عوام مشکل میں ہیں، اضطراب میں ہیں، تو تبھی نکل رہے ہیں نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی بڑی مخلصانہ کوششوں کے باوجود یہ ثمرات ریفارمز کے، معیشت بہتر کرنے کے عوام تک کیوں نہیں پہنچ پائے؟ کون سے ریفارم ہوئے؟ دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کی گئی نظامی صاحب، یہ تو احتساب ہوا، انتقامی کارروائیاں یا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ جی، اس میں کون سی؟ IMF کا پیکج لے کے آئے، IMF نے جو کہا آپ نے مینوان مان لیا، وہ بھی بوجھ عوام پہ پڑا۔ بھائی کہاں ماننا آپ نے؟ جی، IMF کی جو کریڈیشنلٹیز ہیں وہ ماننے کے باوجود پوری نہیں ہوئی۔ جی، معاملہ ایک قسم کا اس میں پڑا ہوا ہے، کھٹائی میں، لاک جام میں۔ IMF کا جو پروگرام ہے وہ معطل ہے۔ بڑے تمطراق سے آپ نے IMF کا پروگرام لیا تھا، جی، وہ نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے۔ تو اور کون سے ریفارمز ہوئے بتائیے؟ ریفارم ایجنڈا کیا ہے؟
نہیں جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے جی اس کو اگر آپ سروے کر رہے ہیں آج تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں، اس کو انتقامی کارروائیوں قرار دیا جائے گا. جی. اچھا نظامی صاحب، تصویر کا دوسرا رخ، یہ جو اس وقت حالات ہیں اور بالخصوص مہنگائی، اگین اپوزیشن کو کتنا بڑا یہ ایج مل گیا ہے، اور اب ایک جانب جب انہیں جلسے کی اجازت نہیں، انہوں نے کہا جی ہم جی ٹی روڈ پہ جلسہ کر لیں گے، اور ساتھ جو انتظامیہ ہے، شاہد خاقان عباسی جو سیکریٹری جنرل نے پی ڈی ایم کے، انہوں نے بائی نیم افسران کو اور ضلع انتظامیہ کو کہا کہ آپ حکومت کے ملازم ہیں، آپ شخصیات کے ملازم نہیں ہیں، آپ سرکار کے ریاست کے ملازم ہیں، لہٰذا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں. اب یہ جائے گا کدھر؟ آپ کو لگتا کیا ہے اس میں یہ کوئی دنگا بروکن فساد ریکارڈ ہے، خدا نہ خواستہ ہو؟ بروکن ریکارڈ ہے. جی مجھے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے حکومتوں کی تحریکیں، اپوزیشن کی اس زمین میں جو کارروائیاں ہمیشہ تحریکوں کو روکنے کے لیے، اپوزیشن کے احتجاج کو روکنے کے لیے یہی انتظامی ہتھکنڈے ازل سے چلے آ رہے ہیں، ازل سے آ رہے ہیں اور ناکام ہوتے رہے جب تک کہ حکومت گر نہ جائے. یہی بروکن ریکارڈ جو ہے چلتا رہتا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب جلسے جو ہیں وہ روکنے سے اپوزیشن کی تحریکیں رکتی ہوتی ہیں. کووڈ کو جواز بنا کے گیدرنگس کو روکنے سے جی تحریکیں رکتی ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ اپوزیشن کی تحریک ہے کتنی جان ہے، جی لیکن جو نروسنس ہے حکومت کی وہ یہی بتاتی ہے کہ آج کے پاکستان میں اور پی این اے کے دور میں یا اس سے پہلے اور بعد میں حکومتی رویے میں فرق نہیں آیا. رویے میں. اچھا نظامی صاحب، آپ نے کووڈ کی بات کی ہے، یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. حکومت کا ایک تو ہمیں دوہرا معیار یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کسی طرح کے روڑے نہیں اٹکائیں گے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں جو گجرانوالہ سے رپورٹ ہو رہا ہے، ہماری ٹیم کر رہی ہے، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ روکا بھی جا رہا ہے، ریڈز بھی ہو رہے ہیں، سب چیزیں. اپوزیشن کے رویے میں بھی تضاد ہے. ایک جانب اگر ہم سندھ حکومت کی بات کریں، جو پی ڈی ایم کے الائز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں بچت بازار اور دیگر ایکٹیویٹیز ان کو سکویز کرنا پڑا ہے، اور دوسری جانب وہ 18 اکتوبر کے جلسے کے لیے کال دی ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہ وہ سندھ بھر سے جو لوگ ہیں وہ آئیں، وہاں پہ اجتماع تو جلسے میں بھی ہوگا، اجتماع تو بازاروں میں بھی ہوتا ہے. اب کووڈ ایک سیریس مسئلہ تو ہے، نہ صرف پاکستان، پوری دنیا کے لیے. یہ سیاسی رسا کشی میں نظامی صاحب کہیں حکومت اپوزیشن خدا نہ خواستہ کوئی نئی لہر نہ آ جائے اور پھر دیکھیں میں تو بڑا اس معاملے میں خود بھی میرا ویو ہے کہ ہمیں کووڈ کو سیریسلی لینا چاہیے، لیکن ہم نے نہیں لیا. اب اس لیے کہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے، کووڈ شروع ہو گئی. جی ہونا عملی طور پہ کچھ نہیں ہے. جی اب لوگ اس سٹیج سے آگے نکل چکے ہیں جی جہاں وہ کووڈ کی پرواہ کریں گے، اور یہ خاصی ایک کمپلیکیٹڈ سی صورتحال پیدا ہوگی. جی کل تک تو آپ کہتے رہے کہ جناب ہماری جو پالیسیز ہیں کووڈ کو کنٹرول کرنے کی وہ کامیاب ہوئی. جی اسمارٹ لاک ڈاؤن، جی فلانا لاک ڈاؤن، یہ وہ اللہ کا کرم ہے ہمارے پر. اور وزیر اعظم نے کریڈٹ بھی دیا اس کو. جی ایک دم کووڈ یاد آنا شروع ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کووڈ پھیل نہیں رہا، پھیلے گا نہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ایسی ہیں کہ لوگ اب پرواہ نہیں کریں گے اس کی. جی اچھا نظامی صاحب، آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کی پہلے بھی نہیں کی بھائی. اچھا اب بات وہی ہے، حکومت، اپوزیشن اینڈ دین عوام کے مسائل کا ہم نے احاطہ کر لیا. اپوزیشن کے مسائل کی بات کرتے ہیں. یہ موومنٹ کیا واقعی حکومت گرانے کے لیے ہے؟ جس طرح مریم نواز بھی الٹیمیٹم دے رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر یہ حکومت نہیں دیکھے گی، یا ایک دو جلسے کر کے کوئی اپنے معاملات سلجھا لیے جائیں گے؟ ایک اور بات میں کرنا چاہتا تھا کہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب آہستہ آہستہ شیخ رشید والی زبان میں کچھ سینس آف ہیومر آ گیا ان کی باتوں. اگر یہ نارملی اٹ از ناٹ فنی، اب مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جی ان قریب مریم ابا جی کے پاس نہ چلی جائیں، یہی کہا نا. جی جی
کل تک شہزاد اکبر ذرا اور طرح کی گفتگو کر رہے تھے. کیا یہ سائیکولوجیکل امپریشن کیا آتا ہے ایسے کل بیانات؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہ تو مریم نواز صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ سے متعلق کہا تھا وہ لفظ. اب نظام صاحب کیا دہرانا ٹی وی پہ بار بار، لیکن سخت لفظ تھا، متنازع لفظ تھا. کیا لفظ تھا؟ کذاب بولا تھا انہوں نے مریم اورنگزیب کو. شاید ان کو قذاب کا مطلب اور مرکات نہیں پتہ. نظامی صاحب ناموں پہ اگر جائیں تو پھر تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو بہت سلسلے تاریخ میں جن کی تلمی اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی تک ٹیبل پہ کیا لایا ہے احتساب کے لیے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں نا. کتنے کیسز میں کنوکٹ ہوئی ہے جی، سوائے ایک پری بارگیننگ کا کیس جو کل پرسوں ہوا ہے؟ جمیل الزما، مختوم جمیل الزما. ایک بھی کوئی چیز آگے نہیں، لاجیکل کنکلوژن کو نہیں پہنچ سکی. یہ تو نظامی صاحب آج سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیب کی جو تفریقی رویہ ہے اس سے کرپشن کے خلاف مہم کو شکست ہو رہی ہے. سپریم کورٹ آج ہی کہہ رہا ہے. اور اس طرح کے آبزرویشنز جو ہیں وہ بہت پہلے بھی سپریم کورٹ کی جانب سے آتی رہیں. احتساب نظامی صاحب ایک اور ہے، ایک اور جانب ہے. میرا سوال یہ تھا، عوام کے مسائل ہیں، عوام مسائل کے حل کے لیے شاید باہر بھی نکلیں، حکومت کے بھی مسائل ہیں، اپوزیشن کے بھی ہیں، لیکن اس سارے سینیریو میں اپوزیشن اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ لے دے کر جائے گی عوام کو پھر سے استعمال کرتے ہوئے، یا حکومت اپوزیشن حکومت کو گرا کے ہی دم لے گی؟ بھائی دیکھیں، یہ احتساب کا کام ہے نا، جی، یہ کسی انڈیپینڈنٹ ادارے کا، عدالتی سسٹم کا فریضہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ایک اور آئے صاحب سیف الرحمان، جی، انہوں نے احتساب بیورو کا نعرہ لگایا تھا، جی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں جو انہوں نے بے نظیر کی طرح بے کسی، جی، ٹھیک ہے، کچھ نہیں نکلا. اس سے پہلے بھی یہ ہوا، اس کے بعد بھی ہوا. یہ تو جو ہے حکومت کا کام نہیں کرنا، یہ کسی انڈیپینڈنٹ باڈی کا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ پاکستان، ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب، قریشی صاحب، یہ کس طرف جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک طرف تو حکومت کا احتساب پہ زور، دوسری طرف لگتا ہے کہ تھوڑی سی نروسنس ہے اس سو کالڈ اپوزیشن کی موومنٹ کے بارے میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری طرح یہ قابو میں بھی آ جائے گا، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع اچھا ہے کہ کوئی ڈائلاگ کر کے معاملات کو سلجھایا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عارف نظامی صاحب، اپوزیشن جلسے کرتی رہتی ہے اور جلسوں سے نہ کبھی خائف ہونا چاہیے نہ ہم خائف ہیں. جلسہ ان کا حق ہے، ضرور کریں، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ضرور کریں. قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. باقی اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں ضرور پیش کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور دوسرا، آپ کہتے ہیں معاملات گفتگو فریض سے. دیکھیے، گفتگو فریض ہر ایشو پہ ہو سکتی ہے، لیکن جو قومی نوعیت کے ہوں، مثال کے طور پر ابھی گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے ہیں. اس پہ اپوزیشن نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں شفاف انتخابات ہونے چاہیے. ہم نے کہا بالکل، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور آپ بتائیں آپ کی کیا تجاویز ہیں. ہم آپ کی تجاویز کو انکارپوریٹ کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے. لیکن 2 میٹنگز رکھی، دونوں میٹنگز میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. بدقسمتی سے ان کا جو بیانیہ یہ ٹی وی پہ دیتے ہیں اور جو بند کمرے میں ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہے. نتیجتاً یہ ہے کہ وہ نشست نہ ہو سکی، ملاقات نہ ہو سکی، کوئی تجاویز ان کی نہ آ سکی. اور اب انتخابات ہوں گے، اگر انتخابات کے نتائج ان کی مرضی کے برعکس آئے تو کہیں گے دیکھا دھاندلی ہو گئی. اب دیکھیے یہ کب تک ہمارے ملک میں یہ سلسلہ چلے گا اور کب ہم سیکھیں گے اور کب ہم اس چیز سے باہر آئیں گے. 2018 کے انتخابات، بھئی اگر آپ کو انتخابات اتنے ہی نامناسب دکھائی دیے تو آپ اسمبلیوں میں بیٹھے کیوں؟ آپ نے صدارتی انتخاب میں حصہ لیا، آپ اسمبلیوں میں پوری 2 سال کارروائی کا حصہ رہے، اب کہتے ہیں کہ انتخابات درست نہیں تھے. ایسا نہیں ہوتا.
یہ میں سمجھتا ہوں ان کا ایک ایجنڈا ہے، اور ایجنڈا ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے اس سے یہ اپنا پہلو بچانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ایک پورا ایک نقطہ نظر وہ اپنا پیش کر رہے ہیں. ضرور کر لیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. یہ بتائیے قریشی صاحب کہ یہ جو آپ نے کہا کہ صورت حالیہ ہے، تو کوئی آپ کو امکان لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیابی سے امکنار ہو سکتے ہیں اپنے عزائم کی تکمیل میں؟ کیونکہ بات چیت کے علاوہ اور تو کوئی رستہ نظر نہیں آتا ان چیزوں کا، اور بات چیت بھی کس ایجنڈے پہ ہوگی؟ اس سے پتہ نہیں ہو سکتی نا کہ آپ اپنی حکومت چھوڑ کے گھر چلے جائیں اور ان کو کہیے آئیے تشریف لائیں آپ. نہیں ہے نا جس پہ بات کی جائے. ایک حکومت ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ ایک میعاد کے لیے منتخب ہوئی ہے، اس کی کارکردگی کو لوگوں نے جج کرنا ہے اس کے ٹرم کے اختتام پر. اگر کارکردگی سے مطمئن ہوں گے تو الیکٹ کر لیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو ان کو موقع دے دیں گے. اب یہ بیچ دھارے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو پار اٹھا پھینکنا ہے. جی تو یہ روایت تو میرے بھائی مناسب نہیں ہے. اس روایت سے تو آپ پورے جو جمہوری عمل ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس کو آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. آپ ملک میں جو اس وقت دیکھیے جو اکنامک ریکوری ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. جب عدم استحکام ہوگا تو اکنامک ریکوری میں رکاوٹ آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روکا نہیں ہے ان کو، لیکن ان کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت کورونا کی وبا کا ایک اور سپائک آ رہا ہے. دنیا جہان میں اس وقت رائزنگ ٹرینڈ ہے، اور آپ اس قسم کے جو بڑے اجتماعات کریں گے تو اس سے آپ عام شہری کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کو اور اس کے خاندان کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کرنا چاہیں شوق سے کر لیں. جی. اچھا شاہ صاحب، ایک اور جو بڑی کامیابی جو آپ کی وزارت کے حصے میں آتی ہے وہ بھی اس سارے شور میں اس طرح جس طرح پذیرائی ملنی چاہیے تھی وہ ایک طرح سے شاید نہ مل سکی ہو. ایک تو اس سے متعلق اپنا بتائیے گا، اور دوسرا آپ نے کووڈ کا بھی ذکر کیا ہے. اپوزیشن یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ کووڈ کی آڑ میں گجرانوالہ میں جو اس وقت پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، انتظامیہ کارروائی کر رہی ہے، یہ حکومتی ایما پہ ہو رہا ہے، اور حکومت کا یہ دوہرا رویہ ہے. اپوزیشن کا کہنا ہے ایک جانب وہ کہتے ہیں ہم روڑے نہیں اٹکائیں گے، اور دوسری جانب اس طرح کی سلسلے آگے بڑھائے جا رہے ہیں. اور بھی بات ہے جی کہ کووڈ کی پرواہ بھی ہے لوگوں کو. جی، لوگوں سے مراد حکومت و اپوزیشن دونوں کو. شاہ صاحب دیکھیے کووڈ تو ایک حقیقت ہے، لوگوں کو پرواہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان کو یہ حقیقت ہے کہ لاکھوں لوگ کووڈ سے دنیا میں متاثر ہوئے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس سے مطلب ہے کہ ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے آنکھ تو نہیں چرائی جا سکتی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک پر بہت مہربانی رہی ہے، اور جو اندیشے تھے ان اندیشوں سے ملک محفوظ رہا ہے. اموات بھی کم رہی ہیں اور متاثرین بھی نسبتاً کم رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خطرہ نہیں ہے، خطرہ اپنی جگہ پجا موجود ہے. باقی پکڑ دھکڑ دیکھیے اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ یہ چیزوں کو اسپیکولیٹ کریں، بات کو بڑھا کے پیش کریں، ہمدردیاں حاصل کریں. تو سیاست پہ اس عمل سے ہم گزرے ہیں، ہمیں ان سب ہتھ کنڈوں کا علم ہے. جی، جو آپ کی وزارت کی کامیابی، پاکستان پھر سے رکن بن گیا ہیومن رائٹس کونسل کا، شاہ صاحب اس سے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیے مجھے اس پہ اللہ کا شکر ہے، یہ یقیناً ہماری ایک سفارتی کامیابی ہے. 191 ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں اور 169 ووٹ پاکستان کو ملتا ہے. اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ہندوستان کی یہ ایک کامیابی پالیسی رہی ہے آئسولیشن والی، کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، وہ تو اس کے برعکس ہو گئی. ہندوستان کا جتنا بیانیہ تھا کہ جی افغانستان کے متعلق ہم پہ جو انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، دنیا نے ہمارے بیانیہ کو تسلیم کیا. آج پیس اور ریکنسیلیشن کا جو عمل آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کو سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے. ہندوستان کا جتنا بیانیہ تھا کہ جموں مقبوضہ کشمیر میں حالات نارمل ہو گئے ہیں،
دنیا اس کو تسلیم نہیں کر رہی، اور ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اگر پاکستان کو یہ کامیابی ملی ہے اور ہر ریجن سے ہمیں ووٹ پڑا ہے، چھوٹے ممالک نے دیا ہے، ترقی پذیر ممالک نے دیا، انفلوئنشل امپورٹنٹ ممالک نے بھی دیا ہے، تو اس سے جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں وہاں، اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں اور ان کی آواز اٹھانے میں پاکستان ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو اس وقت سیاسی معاملات چل رہے ہیں انہی پہ مزید بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ملک میں جاری جو سیاسی کشمکش ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ نظامی صاحب، پی ٹی آئی کی جو اہم عہدے ہیں یا جو وزارتیں ہیں، کچھ خبریں آ رہی ہیں، ایک اخبار نے بھی چھاپا ہے کہ رد و بدل بھی کچھ ہو رہا ہے اور پھر سے یہ ٹیمز ان میں شفل ہو جائے گا۔ کتنا فرق پڑتا ہے اگر وزارتیں 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، 2 مہینے بعد بدل دی جائیں؟ دیکھیں یہ جو ری شفل کی باتیں ہیں یہ تو لیک کر دی جاتی ہیں جی۔ اب فردوس عاشق خان کا بھی نام آ رہا ہے، لیکن عملی طور پہ جس وقت پورا ملک تغیر و تبدل کا شکار ہو اور پی ٹی آئی کی حکومت خلاف تحریک چل رہی ہو، تو مجھے نہیں نظر آتا کہ اس موقع پہ ٹو اپسیٹ دی ایپل کارٹ پاسبل ہے، اس سے تو اور انتشار پھیلے گا۔ پلینگ 11 چینج نہیں ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں فی الحال؟ پلینگ 11 مجھے تو نظر آتا کہ ایسی کوئی بہت بڑے پیمانے میں تبدیل کی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جی کہ کسی کو فارغ کرنا ناگزیر ہو جائے، وہ تو نظر نہیں آ رہا مجھے ایسا ہوتا۔ جو ایم این ایز منسٹرز نہیں ہیں یا پارلیمانی سیکریٹری نہیں ہیں وہ سارے 12ویں کھلاڑی ہیں؟ 12ویں یا 13ویں ہیں تو صحیح کھلاڑی نہیں، 12واں کھلاڑی تو 12th مین تو آپ کو پتہ ہے نظامی صاحب، ہاں ایک سگنیفیکنس ہے نا۔ مجھے پتہ ہے لیکن مجھے کوئی 12ویں کھلاڑی بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، فردوس عاشق خان صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جو خبر ہے اس کے مطابق تو فواد چودھری وفاقی وزیر ہوں گے اور فردوس صاحبہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم ہو سکتی ہیں، جو اخبار نے لگائی ہے ہماری۔ آپ کا مطلب ہے کہ چلے ہوئے کارتوس جو ہے بندوق میں دوبارہ لوڈ کر دی؟ نہیں، یہ دونوں کارتوس ایک ہی بندوق میں آ جائیں گے، یہ سوال ہے۔ نہیں، خان صاحب یہ تو کہیں گے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ فردوس عاشق خان نے کون سا ایسا کمال کر لیا اپنے پہلے ادوار حکومت میں جو آپ کو کوئی تبدیلی آئیں گی؟ وہ محنت بڑی کی تھی انہوں نے، یہ ماننا پڑے گا۔ وہ کمال تو دیکھیں، وہ فواد چودھری صاحب سے بھی میڈیا کو لے کے اسپیسیفکلی کچھ نہیں ہو سکا، لیکن یہ جانا جاتا تھا کہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے میں یہ دونوں تھوڑا سا میں جی آپ نے کیا یہ سوال کہ میڈیا مینیجرز کا بھی ایک رول بڑا ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے جی۔ جو اگر کوئی چیز ٹھیک ہو جائے تو کریڈٹ حکمران خود دیتے ہیں، خراب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جناب وزیر اعظم یہ وزیر اطلاعات جو ہے کام تو بڑا اچھا ہو رہا ہے، حکومت کی صحیح پیش نہیں کر پا رہے، ترجمانی نہیں کر پا رہے، عکاسی نہیں کرنا پا رہے جی۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بات کہنے کو تو اچھی لگتی ہے، لیکن عملی طور پہ جیسا حکومت کی کارکردگی ہوگی، جیسا بیڑا غرق ہوگا ویسا ہی سامنے آئے گا۔ مثلا اپنے لیں مثال لے لیں، اکانومی کو مینج کرنے میں یہ حکومت کہاں تک کامیاب رہی ہے جی۔ اب اگر آپ کہیں جی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ شبلی فراز صاحب نے ٹھیک طرح پیش نہیں کیا، اس سے پہلے فواد چودھری نہیں کر سکے، کہنے کو تو آپ جی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں حکومت ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا جی۔ وزیر اعظم آپ نے بڑا، لیکن جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پی ٹی آئی میں یہ وزراء میں بھی آپس کے جو معاملات ہیں، کل جس طرح ہم نے رپورٹ کیا کہ ایک دوسرے پہ پھر تنقید کی، ایک دوسرے پہ جو ہے وہ برستے بھی رہے وزراء، یہ سلسلہ بھی ہے، لیکن جو لوگ وزیر نہیں ہیں اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور دوسری پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں پی ٹی آئی میں، ان کے بھی شکوے اپنی جگہ ہیں۔ راجہ ریاض صاحب فیصل آباد سے ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں،
راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ نظامی صاحب، چھٹے مہینے کی 24 تاریخ تھی غالباً، راجہ صاحب نے کہا تھا کہ میں عوام کی حالت دیکھ کے اب مجھے نہیں لگتا کہ میں چل سکتا ہوں، میں تو استعفیٰ دے دوں گا، اور اب پی ڈی ایم کی موو جو ہے وہ بھی ایک طرح سے اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ راجہ صاحب کا اب نقطۂ نظر کیا ہے، یا ان کے شکوے ختم ہو گئے ہیں؟ ہاں یہ تو ان سے ہی پتہ لگے گا جی لیکن جو راجہ صاحب بات کہہ رہے تھے جی وہ ٹھیک ہی لگی مجھے۔ اب راجہ صاحب کے شکوے تو بڑھ دینے چاہیے، جی کم کیسے ہوں گے؟ راجہ صاحب سے ہی جانتے ہیں نظام صاحب۔ جی راجہ صاحب۔ جی شکریہ نظامی صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم جی۔ بات یہ ہے جی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، اور جمہوریت میں آپ اپنے جو خیالات ہیں یا جو حقیقت ہے وہ بیان کرنے کا ہر انسان کو حق ہے، اور جہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہمارے خیال میں، اس کی نشاندہی ہم میڈیا پہ بھی کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے سامنے بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ تصویر کی اصل پکچر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دکھائی جائے اور اصل حقائق سے انہیں آگاہ کیا جائے۔ میں نے انہیں یہ کہا تھا ان کے سامنے کہ آٹا اس وقت 100 روپے کلو ہے، اور چینی 100 روپے کلو ہے، اور آٹا 70 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اس طرح عوام ہم سے کسی صورت خوش نہیں ہوں گے، اور ابھی تک بھی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور ان کا وہ میرے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ ہوں۔ کچھ لوگ میرے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ 16 تاریخ والے جلسے میں میں استعفیٰ دے کے اس میں جلسے میں مسلم لیگ پی ڈی ایم کے جلسے میں جا رہا ہوں۔ میں قطعاً نہیں جا رہا، کسی صورت نہیں جا رہا، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو خان صاحب کو مہنگائی پہ فوراً کنٹرول کرنا پڑے گا۔ لوگ ہم سے مہنگائی کی وجہ سے ناراض ہیں، پہلے کرونا رہا تھا، اب کرونا اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے حالات، لیکن مہنگائی جو ہے خاص کر گیس کا بل، بجلی کا بل اور کھانے پینے آٹا چینی گھی جو ہے، اس نے پی ٹی آئی کے حکومت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، خان صاحب کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس پر ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو اصل حقائق ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے بتائے جائیں، تاکہ انہیں اصل پکچر پتہ چلے اور وہ اس پر فیصلے کر سکے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو آج تک کونسلر منتخب نہیں ہوئے، وہ سارا حکومت کا مین کرنا درنا ان کے ہاتھ میں ہے، اور جب حکومت جانی ہے انہوں نے بیگ اٹھانا ہے اور اسی رات انہوں نے جہازوں میں بیٹھ کے فرار ہو جانا ہے، اور فیس کرنا ہے ہم جب فیس کرنے نکلیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ نے جب آپ حکومت میں تھے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے خان صاحب کو کیوں نہیں سچ بتایا۔ اس لیے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں جی، اور اس میں جو ہم سچ عمران خان صاحب کو بتاتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ کم ہے، اس میں طریق انصاف کا فائدہ زیادہ ہے، اس میں عمران خان صاحب کا فائدہ زیادہ ہے۔ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو فوری طور پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے مہنگائی کم ہو، لوگوں کو روزگار ملے۔ ہم نے وعدے بہت کیے ہوئے ہیں اور وہ پورے کرنے میں ہم اب تک اس پوزیشن میں نہیں ہو سکے، تقریباً 2.5 سال گزر چکے ہیں۔ ہمیں فوری اقدامات کی اب ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ 6 مہینے اور گزر گئے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں رہے گا۔ یہ ٹائم بہت قیمتی ہے۔ اچھا راجہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، فائدہ اٹھا لیا اور ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جو پی ٹی آئی میں منتخب لوگ ہیں اور غیر منتخب مشیران ہیں یا کی پوسٹ پہ جو لوگ ہیں ان کا اور آپ لوگوں کا جو منتخب لوگ ہیں بنیادی مسئلہ کیا، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ راجہ ریاض صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب، نور عالم خان صاحب کے پی کے سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، راجہ صاحب اور ان میں سملیرٹی یا کامنالٹی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ دونوں پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا تھے، یہ پنجاب میں تھے، وہ کے پی کے میں تھے، پھر یہ پی ٹی آئی میں آگے وہ بھی ایم این اے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس حکومت میں میرا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، اور میرے حلقے میں ایم پی اے کا کام ہوتا ہے، میرا نہیں تحریک انصاف کا ایم این اے ہوں، میرا حال یہ ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم کشتیاں جلا چکے ہیں، اگلے الیکشن میں دیکھیں گے کیا کرنا۔
ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ? सर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में यही हाल है और हर तरफ बैन है। हमारे जो लोग रिटायर हो रहे हैं सूबाई महकमों में या वफाकी महकमों में, इन 2 सालों में जो लोग रिटायर हुए हैं उसकी जगह नई भर्तियां नहीं हो रही। मिसाल मैं आपको एक देता हूं कि एक स्कूल है, वहाँ पे अगर 14 टीचर थे पढ़ाते, अब इन 2 सालों में 6 रिटायर हो गए हैं, बाकी 8 रह गए। और अब मुझे हेडमास्टर बता रहा था कि आप बताएं, अब स्कूल खुल गए हैं, मैं 8 टीचरों के साथ, जो 14 भी मेरे पास कम थे, 1200 तादाद है मेरे पास बच्चों की, तो मैं क्या करूं, मुझे भर्ती करके दें। अब भर्ती पे पाबंदी है। अब ये फैसला नहीं हो पा रहा कि भर्ती पे पाबंदी उठाई जाए, लोगों को नौकरियां दी जाएं। इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, गवर्नेंस भी डिस्टर्ब हो रही है। और मैं खान साहब से आपके प्रोग्राम के वसाते से अपील करता हूं कि जो इन 2 सालों में वफाकी या सूबाई महकमे में लोग रिटायर हुए हैं, नई नौकरियां पे शक ना दे, वहां पे भर्तियां फौरी तौर पे हुक्म दें कि भर्तियां की जाएं, ताकि वो दफ्तर जहां पे 8 बंदे थे अब 4 रह गए हैं, वहां पे 8 बंदे पूरे हों और वो डिलीवर कर सके, वो गवर्नेंस बेहतर कर सके, वो परफॉर्मेंस दे सके। तो इस तरह के इशू हैं, इन इशू को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारी गवर्नेंस और ख़राब होगी, जो कि रोज़ दिन ख़राब होती जा रही है। इसलिए हमें गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो फ़ौरन उठाने चाहिए। और उसके लिए आपको अगर खान साहब मेहरबानी करें, मैं उनसे अपील ही कर सकता हूँ, मेरे लीडर हैं, कि इस तरह के इक़दाम उठाएं और लोगों को महंगाई के लिए आप ट्रक खड़े कर दें। भट्टो साहब के ज़माने में डिपो बन गए थे, हर चौक में ट्रक खड़ा कर दें, उस पर आटा लगा दें, चीनी लगा दें, लोगों को सस्ती चीज़ें जो गवर्नमेंट की प्राइस है उस पर लोगों को चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लोगों को फौरन रिलीफ मिलेगा। इसी तरह बिजली और गैस पे हमें बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरह हमने कंट्रोल करना है। हमारा जो फील्ड में प्रॉब्लम है इस वक्त वो महंगाई है और इसको एड्रेस करना हमारे लिए, और बेरोजगारी है। ये 2 अगर हम एड्रेस कर लें तो खान साहब माशाल्लाह ईमानदार आदमी हैं, उनके मुखालिफ भी ये कहते हैं कि वो ईमानदार है, लेकिन आगे आके जो परफॉर्मेंस है वो लोग चाहते हैं कि हमें कुछ करके दिखाएं, जो कि हम करके दिखा नहीं पा रहे। ये है इशू, इसको अगर हम एड्रेस कर लेंगे तो हम कामयाब हैं, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। असल चीज़ तो है ना, असल चीज़ तो यही है कि कामयाबी की मराज यही है कि आपने कहाँ तक डिलीवर किया। अगर ये इस पर आ जाएं तो बिल्कुल -0 वाला मसला है। अब आपने महंगाई का जिक्र किया, फिर ये कहा कि काम नहीं हो रहे हमारे, तो फिर हो क्या रहा है अगर देखा जाए तो ये वक्त निकलता जा रहा है और ऑपोजिशन को रंगेता तो जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो है वो सामने नहीं आ रही जिसके बेसिस पे लोग कहें कि जी हाँ ठीक है, जो भी है कुछ तो लोगों को मिल रहा है। निज़ामी साहब आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। ज़िया हक पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं कर सका था, ये रोंद के या तशद्दुद के ज़रिए आप किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते। ये हिस्ट्री उठा के देख लें, जैसे ही आप किसी को दबाने की कोशिश करते हैं वो और उभर के सामने आता है। तो मैं तो सख्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। हम उस वक़्त पीपल्स पार्टी में थे, हमें जेलों में रखा गया, हमें लालच दिए गए, मुझे ज़िला नाज़िम कहा जाता था कि आप सिर्फ एक दफ़ा मुलाकात कर लें, हम आपको ज़िला नाज़िम बना दें। मैंने कहा मैंने नहीं करनी, मैं पार्टी के साथ कमिटेड हूँ। तो ये आपने इक़्तिदार भी देखा हुआ है, ऑफरें भी देखी हुई हैं, जेलें भी देखी हुई हैं। तो अपोजिशन को ये सोच बहुत, मैं समझता हूँ, जो कोई खान साहब के गिर्द वो लोग हैं जो समझते हैं कि हम अपोजिशन को दबा लेंगे, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कौन लोग हैं राजा साहब खान साहब के गिर्द? कौन लोग हैं राजा साहब जी? कौन लोग हैं खान साहब के गिर्द जो उनको ये मशवरे दे रहे हैं? आपको भी पता है, मेरे ख्याल में तो जो जितने गैर मुंतखब लोग हैं वो लोग हैं। नहीं, मिसाल के तौर पे किसी का नाम ले लें। मेरा ख्याल है जी, मिसाल के तौर पे मैं नाम नहीं किसी का भी लेता। मेरे लिए मतलब कि जो खान साहब की टीम है, मेरा फ़र्ज़ बनता है
کہ ان کا احترام کروں کہ خان صاحب میرے لیڈر ہیں، لیکن خان صاحب نے اب یہ خود ان پہ ڈیسیژن ہے. کتنے لوگ آپ کے ہم خیال ہیں وہ ہمارے راجہ صاحب؟ آپ جیسے خیالات پی ٹی آئی میں کتنے ایم این ایز رکھتے ہیں اس وقت؟ فارورڈ بلاک کی بھی بات کی. جی ہم خیال لوگوں کی بات کی تھی جو ابھی بھی آپ کی طرح شکوے تحفظات نہیں، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، سب عمران خان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ منتخب لوگ تقریباً منتخب لوگ، چاہے وہ وزیر ہو چاہے مشیر ہو، منتخب، وہ ان کی سب کی یہ سوچ ہے کہ یہ اس طرح سے بہتری نہیں آ سکتی، کیونکہ ان لوگوں کو اصل عوام کے مسائل کا پتہ نہیں ہے. ان کا قصور نہیں ہے، ان کو عوام کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس چیز کو ڈریس ہی نہیں کر پا رہے. اگر ان چیزوں کو ڈریس کرے، یا مہنگائی پہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے، گورننس کو کس طرح کرنا ہے، انہیں یہ فکر ہو کہ ہم بھرتیاں کریں، کیونکہ ہمارے محکموں میں جی راجہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. راجہ ریاض پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.